وصیت نامہ برائے اولاد نسبی و احباب خصوصی از محمد اختر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 1، دنیا میں اپنے کو مسافر سمجھیے اور پردیس کی کمائی وطن آخرت بذریعہ عبادات بھیجتے رہیے۔ نمبر 2، ہر روز موت کا استحضار اور دھیان رکھیے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ نمبر 3، نماز پنجگانہ با جماعت کا اہتمام رکھیے اور حالت نماز میں نماز کی سنتوں کی پابندی کیجیے، اور خارج صلاۃ میں بھی سنن عادیہ اور ادعیہ مسنونہ کا اہتمام رکھیے۔ نمبر 4، بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، بشارت حدیث کے مطابق تمام مخلوق کی شر سے حفاظت رہے گی۔ نمبر 5، گاہ گاہ قبرستان میں حاضر ہو کر دل میں آخرت کی یاد بیٹھائیے اور دنیا فانی کا تماشا دیکھ کر عبرت حاصل کیجیے۔ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا ممیز کفن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ نمبر 6، ہر روز قرآن شریف کی تلاوت کا معمول بنائیں اور کسی قاری صاحب سے قرآن شریف کے حروف کی صحت کی مشق بھی کیجیے۔ قرآن شریف کے 4 حقوق ہمیشہ یاد رکھیں: محبت، عظمت، تلاوت مع صحت، احکام کی متابعت۔ نمبر 7، اپنے گھروں میں بے پردگی، تصویر، ٹیلی ویژن، گانا بجانا ہرگز قریب نہ آنے دیں۔ نمبر 8، اکابر میں سے جس سے مناسبت ان سے اصلاح نفس کا تعلق بھی کر لیں اور گاہ گاہ ان کی صحبت میں حاضری دینے کا اہتمام بھی رکھیں اور ان سے پوچھ کر تھوڑی دیر ہر روز ذکر اللہ بھی کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام پاک نہایت محبت سے لیں۔ نمبر 9، تمام گناہوں سے حفاظت کا اہتمام رکھیں، بالخصوص بدنظری، غیبت اور بدگمانی سے۔ اگر کبھی خطا ہو جائے تو 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر نہایت ندامت اور اشکبار آنکھوں سے استغفار و توبہ کرے۔ روح المعانی پارہ نمبر 30، تفسیر سورہ قدر میں حدیث قدسی منقول ہے: لَأَنِینُ الْمُذْنِبِینَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِن زَجْرِ الْمُسَبِّحِینَ، یعنی گناہگاروں کا گریہ ندامت تسبیح پڑھنے والوں کی آوازوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 10، حقوق العباد کی کوتاہیوں کو اہل حقوق سے معاف کرا لیں اور اگر مالی حقوق ہوں تو ان کی ادائیگی کی فکر کریں۔ نمبر 11، کوئی بھی پریشانی یا حاجت پیش آئے دن میں کئی بار صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے الحاح سے مانگنے کا معمول بنائیں اور احباب صالحین سے بھی دعا کی گزارش کریں، اور کبھی کبھی 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کی درخواست کریں اور اس کی محبت طلب کریں اور یہ شعر پڑھیں: کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ نمبر 12، کسی کا قرض یا کسی کی امانت ہو، تاریخ کے ساتھ نوٹ بک پر تحریر کر لیں اور اپنے حافظہ پر بھروسہ نہ کریں اور اس مقام پر اپنے دستخط بھی کر دیں۔ نمبر 13، ہر روز 3 بار قل هو اللہ شریف اور سورہ یاسین پڑھ کر اپنے والدین، اساتذہ اور مشائخ اور تمام امت مسلمہ کو ایصال ثواب کریں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ایصال ثواب کریں۔ نمبر 14، اپنی ذات سے کسی مخلوق کو اذیت نہ پہنچائیں، یہاں تک کہ چونٹیوں پر بھی پاؤں جان بوجھ کر نہ رکھیں۔ چونٹیوں پر پاؤں رکھنا ایسا ہے جیسے کسی انسان پر ہاتھی پاؤں رکھ دے۔ مخلوق کو اذیت دینے والا رجسٹر ابرار سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابرار کی تفسیر میں فرمایا ہے: ابرار وہ ہیں جو نہیں دیتے ہیں اذیت چونٹیوں کو بھی اور نہیں راضی ہوتے ہیں شر سے۔ یہ بات علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھی ہے۔ نمبر 15، مخلوق خدا کی تکلیف کو دیکھ کر اگر کچھ مدد نہ کر سکے تو دعا ضرور کریں اور ہمیشہ مخلوق خدا پر رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع رہیں اور اولاد کی تربیت میں اکابر سے مشورہ لیتے رہیں اور تدبیر سے زیادہ دعا کا اہتمام رکھیں اور اکابر سے بھی دعا کراتے رہیں۔ نمبر 16، ایک شرعی داڑھی کا اہتمام نہایت ضروری ہے، اس سے کم رکھنے والا دائرہ فسق سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پاجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے ہرگز نہ کریں، سر پر انگریزی بال ہرگز نہ رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے: کل امتی معافن الا المجاہرین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا ہر امتی قابل معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ مذکورہ وضع شرعی کے خلاف رہنا اپنے گناہوں کا کھلم کھلا اعلان ہے۔ نمبر 17، جس شہر یا گاؤں میں میرا انتقال اسی شہر یا گاؤں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے۔ غسل دیتے وقت ناف سے گھٹنے تک پردے کا اہتمام کیا جائے، جس کی صورت یہ کہ دونوں طرف سے 2 آدمی چادر کو کھینچ کر جسم سے ذرا اونچا پکڑے رہیں۔ نمبر 18، جنازے میں شرکت کے لیے کسی کا انتظار نہ کیا جائے، جتنے افراد آسانی سے موجود ہوں نماز جنازہ پڑھ کر جلد از جلد قبرستان پہنچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 19، منہ دکھانے کی رسم سے احتیاط کریں۔ نمبر 20، قبر میں سنت کے مطابق ٹھیک دہنی کروٹ پر قبلہ رو لٹایا جائے، اس طرح کہ پورا سینہ قبلے کی طرف ہو۔ میت کو سیدھا لٹا کر صرف چہرے کو قبلے کی طرف کر دینے کا دستور غلط ہے۔ نمبر 21، ایصال ثواب کے لیے کوئی اجتماع نہ کیا جائے، احباب اپنی اپنی جگہ پر حسب توفیق ایصال ثواب کریں، بدنی طور پر یا مالی طور پر۔ نمبر 22، ہر روز میرے لیے میرے احباب
میرے جملہ احباب کم از کم 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اختر کو بخش دیا کرے. فجزاهم اللہ خیر الجزاء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم.